بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بابا بلے شاہ کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج میں ان کی زندگی کے کچھ ایسے دردناک پہلو بیان کروں گی کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی، وہ باتیں جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوں گی۔ تو آئیے چل کر بابا بلے شاہ کی سانحہ حیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش سن 1680 میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترت حاصل تھی۔ دوستو، بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور بعد ازاں بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی زندگی پرپیچ گھاٹیوں سے ہو کر گزری اور زندگی میں انتہائی کٹھن حالات کا سامنا رہا، یہاں تک کہ آپ کے جسد خاکی کو ہجڑوں اور بھنگیوں نے دفن کیا۔ آخر ایسا معاملہ کیوں پیش آیا اور وہ کون سی وجوہات تھیں کہ آپ ایک باغی کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے؟ آج میں آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی کے ایسے دردناک پہلو بیان کروں گی کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند اور دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کی در پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائی تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح بالکل نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور ہی کے ہو کر رہ گئے۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشیوں کو چراتے گزرا تھا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس زمانے میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچیوں، نائیوں اور جلاحوں کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی بر صغیر کا پرآشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان قتل و غارت کی بھینٹ چڑھے، اور دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جور کو مذہبیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوستو، عالمگیر کے بارے میں ابن انشا کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا۔ نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا، جس پر اسے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ اس عہد میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا، لیکن اس عہد کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائی تھے جو کہ کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے عشق تصوف کی منازل طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ دوستو، اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدے پال لیے،
جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت بابا بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی۔ دوستو، آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ اکثر ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان، برادری اس بات سے نالا رہتے کہ بلّا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچنا آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزے دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ وہ بولے، شرم نہیں آتی، رمضان کے مہینے میں چل رہے ہو؟ مریدوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، بھوک لگی ہے اسی لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مرید بولے، مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومن جو گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اتر آئے اور مریدوں کی خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کر حضرت بابا بلے شاہ سے پوچھا کہ ارے تو کون ہے؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو کون ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے پھر جواب میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا تم لوگوں نے ضرور کچھ ایسا کیا ہوگا۔ مرید بولے نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ پھر بولے، انہوں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مریدوں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو ہم نے کہا مسلمان ہیں۔ اس پر حضرت بابا بلے شاہ نے کہا، کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے نا، ہم کچھ نہیں بنے اس لیے ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دوستو، بابا بلے شاہ کون ہے؟ اس بارے میں آپ نے خود شعری پیرائے میں یوں خیال کیا کہ بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتا، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون۔ دوستو، بابا بلے شاہ نے شاعری کے ضمن میں ایک ضخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی تمام اہم اوصاف کافی، سے حرفی، گنڈاں، اٹھوارے، دوڑے اور بارہمائے ان کے کلام میں شامل ہیں۔ بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز ہے جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ دوستو، بابا بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 میں ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جو ان کا نماز جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایک خواجہ سرا نے آپ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا اور ہجڑوں اور بھنگیوں نے آپ کو دفن کیا۔ ویسے بھی بابا بلے شاہ کو ان مداریوں کی بےہودہ رسومات کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ خود فرماتے تھے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، اور آج ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔